کب ہوگی آقا یہ دوری، حسرت دید کب ہوگی پوری۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں آنے والا ہر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کسی انسان کی عمر لمبی بھی ہو جائے تو آخر اسے مرنا ہے۔ کوئی بالکل بیمار نہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، پھر بھی اسے مرنا ہے۔ کسی کے پاس بہت پیسہ ہو اور وہ دنیا کے ہر ملک کے اعلیٰ ڈاکٹروں سے علاج کرا سکتا ہو، پھر بھی اسے مرنا ہے۔ کوئی کچے مکان میں رہتا ہو، پھر بھی اسے وقت پہ مرنا ہے۔ کوئی عالی شان بنگلے میں رہتا ہو، پھر بھی اسے ایک دن مرنا ہے۔ کوئی مرنا چاہتا ہو، اسے بھی مرنا ہے۔ کوئی مرنا نہ چاہتا ہو، اسے بھی مرنا ہے۔ کسی کے حالات مرنے کے مناسب ہوں تب بھی مرنا ہے، اور کسی کے بچے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور کوئی ان کا والی وارث بھی نہیں ہے، تو ایسے نہیں ہوگا کہ حضرت اسرائیل کو ترس آ جائے گا کہ بھئی ابھی تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی تو اس کی بیوی جوان ہے، اور ابھی شادی کو چند ماہ ہی تو ہوئے ہیں، چند سال ہی تو ہوئے ہیں، اب اس کو کیسے لے جائیں۔ اسے ترس نہیں آئے گا، مرنا اس کو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، قرآن مجید میں اس عنوان کو بہت بیان کیا ہے۔ اس عنوان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت بیان کیا ہے، لیکن کم قسمتی سے ہمارے ہاں قرآن صرف بطور وظیفے کے پڑھا جانے لگ گیا، جنات کو بھگانے کے لیے پڑھا جانے لگ گیا، روزی میں برکت کے لیے پڑھا جانے لگ گیا، اور کسی کے دل کو مسخر کرنے کے لیے، کسی کو اپنے تابع کرنے کے لیے پڑھا جانے لگ گیا، قرضے اتروانے کے لیے، اپنی مشکلات کے آسان کرنے کے لیے قرآن کو پڑھا جانے لگ گیا۔ یہ قرآن کی حق تلفی، ناقدری اور قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے، جبکہ قرآن تو آیا ہی تھا ذہن سازی کے لیے۔ قرآن ذہن سازی کے لیے آیا ہے۔ قرآن ایک بیان ہے، جیسے ایک مقرر تقریر کر کے ذہن سازی کرتا ہے، ایک بیان کرنے والا بیان کر کے ذہن سازی کرتا ہے، کسی ٹاپک کو لے لیتا ہے، اس کے مطابق وہ ذہن سازی کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن ذہن سازی کرتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے، قرآن راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن کی یہ والی حیثیت اللہ تعالیٰ نے پہلے صفحے پہ بتائی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ ذالک الکتاب کا مطلب ہے یہ بہت عظیم الشان کتاب ہے، اور یہ اتنی مستند ہے، اتنی مستند ہے، اتنی مستند ہے کہ اس میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، مستند ہے۔ مقصود کیا ہے اس کتاب کے بھیجنے کا؟ ہدی للمتقین، جو آخرت بنانا چاہتے ہیں، جو آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی ذات کو، اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ان کی ذہن سازی کے لیے آئی ہے، یہ ان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے آئی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو سینکڑوں دفعہ بیان کیا ہے۔ دیکھو، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، سنبھل کے چلو، دھیان سے چلو، آنکھیں کھول کے چلو، ہوش میں رہو، بے ہوش مت رہو، مدہوش مت رہو، دنیا کے نشے میں گرفتار مت ہو، دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، دنیا کے پیسے سے، مال سے، اس کی دولت سے، اس کی چمک دمک سے،
اس کی لش پش سے دھوکہ نہ کھاؤ، ہوش سے چلو. یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد پھر اندھیری رات ہے. چاہے تم ترقی کر کے دنیا کے سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ، لیکن مرنا پڑے گا، اس لیے اس دن کے لیے کچھ کر لو. اور اس ٹاپک کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں ہزاروں آیتیں سب سے جو آخری آیت اتری ہے نا، سب سے آخری، اس کے بعد پھر قرآن نہیں آیا، سب سے آخری آیت پھر حضور دنیا سے تشریف لے گئے. سب سے آخری آیت جو اتری ہے وہ یہ تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے پاس لے جایا جائے گا. جاؤ گے نہیں، جانا کون چاہتا ہے؟ جانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. تمہیں پکڑ کے لے جایا جائے گا، تم چیخو گے بھی تمہیں جانا پڑے گا، تم چلاؤ گے بھی تمہیں جانا پڑے گا، تمہاری بیویاں روئیں گی تمہیں جانا پڑے گا، تمہارے بچے چیخیں گے تمہیں جانا پڑے گا، تمہاری دکانیں اجڑیں گی پھر بھی جانا پڑے گا، تمہارے کاروبار اجڑ جائیں گے تمہیں پھر بھی جانا پڑے گا، تمہاری بنائی ہوئی کوٹھیاں سنسان ہو جائیں گی تمہیں پھر بھی جانا پڑے گا. ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لے جایا جائے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے. کتنی خوفناک آیت ہے یہ، کتنا خوفناک لہجہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں. ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے سامنے لے جایا جائے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا بھر کے انسانوں. اس میں خطاب مسلمانوں کو بھی ہے، کافروں کو بھی ہے. یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. کیا کرو گے اس دن جس دن زمین ہلے گی، اور اتنی زیادہ ہلے گی کہ اس زمین پہ کچھ بھی نہیں بچے گا. اتنی زیادہ ہلے گی، اتنی زیادہ ہلے گی کہ یہاں کچھ بچے گا ہی نہیں. اور وہ دن اتنا خوفناک ہوگا. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پھینک کر اپنی جان کی فکر کرنے لگ جائے گی. اتنا خوف. دودھ پلانے والی کبھی دودھ پیتے بچے سے غافل ہوتی ہے کیا؟ وہ اپنی جان دے دے گی لیکن اس پہ آنچ نہیں آنے دے گی. بہت پرانا واقعہ ہے، بنگلہ دیش میں سیلاب آیا اور گھر بہہ گئے، مسجدیں بہہ گئیں، شہر بہہ گئے. تو ایک جگہ ایک عورت چھت پہ چڑھ گئی، چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں تھا، بھاگ بھاگ کے چھت پہ چڑھ گئی. پانی کے ریلے مسلسل چلے آ رہے تھے. وہ پانی اتنا زوردار آیا کہ چھت تک بھی آ گیا. اب اس کی گود میں بچہ تھا، لیکن اتنے میں ریسکیو والے آ گئے، ہیلی کاپٹر والے، لوگوں کو نکالنے کے لیے. جب ریسکیو والوں نے رسی پھینکی تو اس عورت کے ہاتھ تو دو ہی تھے نا، اب یا تو رسی پکڑے گی یا بچہ پکڑے گی، کیا کرے گی؟ چنانچہ اس نے اپنی چادر سے اپنے بچے کو اپنے سینے سے باندھ دیا اور پھر پکڑ لیا رسی کو. ہیلی کاپٹر نے اسے اٹھا لیا. ہیلی کاپٹر اسے اٹھا رہا تھا مگر وہ گرہ کھل گئی. وہ جو گرہ باندھی تھی نا،
وہ گرہ کھل گئی. اب کیا کرنا چاہیے؟ چلو بچہ تو گیا تو میں تو بچ جاؤں نا. نہیں، اس نے ایسے نہیں کیا. جو ہی گرہ کھلی اور بچہ گیا تو اس نے بھی چھلانگ مار دی. دودھ پلانے والیوں کو دودھ پیتوں سے اتنی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ڈرو اس دن سے جس دن خوف اتنا ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں خود اپنے ہاتھوں سے دودھ پیتے بچوں کو پھینک کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں گی، اور جن کے پیٹوں میں بچے ہوں گے وہ اتنی خوف زدہ ہوں گی کہ ان کے حمل گر جائیں گے. اور تو دیکھے گا یوم وتری الناس سکارا، اور تو دیکھے گا کہ لوگ ایسے جیسے نشے میں ہوں گے، ان کی آنکھیں بند ہوں گی، ادھر گر رہے ہوں گے ادھر گر رہے ہوں گے، جیسے چرسی ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں، ہیرونچی ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو دیکھے گا کہ ساری دنیا ایسے نشے میں ادھر ادھر گر رہی ہوگی، عقلیں اڑی ہوئی ہوں گی، اور انہوں نے کوئی نشاور چیز نہیں کھائی ہوگی پی ہوگی، بلکہ اللہ کے عذاب کی دہشت سے ان کا یہ حال ہو چکا ہوگا. یہ قرآن کا ایک ٹاپک ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اللہ تعالیٰ کا لہجہ دیکھیں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھ نہیں آتی تم کیسے بچو گے اس دن، جو دن اتنا خوفناک ہے. یوم یجعل الولدان شیبا، جو دن بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا، جو دن اتنا خوفناک ہوگا کہ جس کے خوف اور دہشت کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تم اس دن کیسے بچو گے؟ تم کچھ نہیں کر رہے. جیسے باپ سمجھا کے بیزار آتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا تم کیسے ایگزام دو گے. تم نے سارا سال برباد کیا ہے، نہ تو نے کلاسیں اٹینڈ کی ہیں، نہ تو نے ہوم ورک کیا ہے، نہ تو نے ٹیوشنیں لی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا تم کیسے ایگزام دو گے، تم کیسے پاس ہوگے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیسے بچو گے اس دن سے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ. جس دن کی دہشت سے آسمان بھی پھٹ جائے گا، آسمان بھی اس کی دہشت کو برداشت نہیں کر سکے گا. وہ آسمان جو لاکھوں سالوں سے جس پہ دراڑ بھی نہیں آیا، وہ آسمان کے لاکھوں برس گزرنے کے بعد بھی اس پہ کہیں کوئی لکیر نہیں آئی، وہ آسمان کے جس کا لاکھوں برس گزر جانے کے بعد کلر نہیں اترا، وہ آسمان کہ لاکھوں برس گزرنے کے بعد بھی جس میں کوئی جھول نہیں آیا. چھتوں میں جھول آ جاتا ہے، چھتوں کے سیمنٹ گر جاتے ہیں، سریے باہر آ جاتے ہیں، چھتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. یہ اللہ کی کیسی چھت ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کتنے بڑے بڑے 7 آسمان بنائے ہیں، اور اس میں سورج جیسا ایک چراغ رکھا ہے جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے. اتنے بڑے آسمان، لیکن قیامت کی دہشت سے، آخرت کی دہشت سے السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، یہ ہو کے رہنا ہے، تیرے رب نے طے کیا ہوا ہے. یہ قرآن کا
ایک اہم ترین ٹاپک ہے، اور قرآن اس کی ذہن سازی کرتا ہے، قرآن اس کو بار بار دہراتا ہے، اور اس کو بار بار القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ سارا یہی منظر کشی ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں، اللہ کرے تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ قیامت کیا ہوگی، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تم چھوٹی دنیا کے رہواسی ہو، تم چھوٹی دنیا کے رہنے والے باشندے ہو، اور تمہاری دنیا میں تم نے ایسے صدمے کبھی سوچے ہی نہیں جو صدمے اس دن پیش آئیں گے۔ وہ حادثے تم نے کبھی خواب میں ہی نہیں دیکھے جو حادثے اس دن پیش آئیں گے۔ جو آگ ہوگی اس آگ کا تم تصور نہیں کر سکتے، جو دہشت ہوگی اس دہشت کا تم تصور نہیں کر سکتے، جو خوف اور اس دن ہراس ہوگا اس کا تم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ اور جو انعام رکھے ہیں ماننے والوں کے لیے وہ بھی ایسے ہیں کہ جس کا کسی دل پہ خیال نہیں گزرا، کسی کان نے وہ انعامات سنے بھی نہیں ہیں، کسی دل پہ اس کا خیال بھی نہیں گزرا، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں۔ یہ قرآن کا اہم ترین ٹاپک ہے، مگر آج ہمارا معاشرہ اس سے سرے سے ہی ناآشنا ہے۔ آج لوگ ڈرتے ہیں کس سے؟ غربت سے، ڈرتے ہیں بھٹا خوروں سے، ڈرتے ہیں بدماشوں سے، دہشت گردوں سے، ڈرتے ہیں پیسے والوں سے، ڈرتے ہیں وزیر اور وزراء سے، ڈرتے ہیں چودھریوں سے، وڈیروں سے۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، قیامت سے نہیں ڈرتے، جہنم سے نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں یہاں کے حبس سے ڈرتے ہیں، اس لیے چوری کی ایسیاں چلاتے ہیں۔ یہاں کے حبس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ چوری کی ایسیاں بھی چل جاتی ہیں، لیکن قیامت کی گرمی سے نہیں ڈرتے، قبر کے حبس سے نہیں ڈرتے، قبر کے اندھیرے سے نہیں ڈرتے۔ بھائی آپ کے پاس اگر بجلی کا بل پلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تاریں کاٹ دو، ہاتھوں کے پنکھے لے لو، اندھیرے میں بیٹھ جاؤ۔ حضور کے گھر میں کون سے کمکمے لگے ہوئے تھے؟ حضور کے گھر میں کون سے اے سی لگے ہوئے تھے؟ حضور کے گھر میں کون سے یو پی ایس اور سولر سسٹم لگا ہوا تھا؟ حضور نے بھی تو زندگی گزاری ہے، اور جس گھر میں گزاری ہے پتہ ہے وہ گھر کتنا تھا؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جس گھر میں سرکار نے اپنی زندگی بتائی ہے اس گھر کا ٹوٹل ناپ 15 فٹ لمبا، 15 فٹ چوڑا، 10 فٹ لمبا، 15 بائی 10۔ اور چھت سر کے قریب تھی، اور گنجائش اتنی تھی کہ 3 ہی قبریں بن سکتی تھیں، چوتھی قبر بھی نہیں بن سکتی۔ چارپائی تو کیا آئے گی، قبریں بھی صرف 3 ہی بن سکتی ہیں، چوتھی قبر بھی نہیں بن سکتی۔ گزر گئی نا زندگی حضور کی، گزر گئی نا، یہ گزر جاتی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہاں کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جنہوں نے ساری زندگیاں حرام کاریاں کی، عیاشیاں کی، حرام طریقے سے پیسے کما کے بنگلے بنا لیے اور گاڑیاں خرید لیں اور بچوں کو عیاشی کا سامان مہیا کر دیا، وہ بھی مر گئے۔ اور ریڑی پہ گنڈیریاں
رکھ کے بیچنے والے بھی مر گئے. ہاں ان کے بچوں کو عید پہ نئے کپڑے نہیں مل سکے, ان کے بچوں کو عید پہ نئے جوتے نہیں مل سکے, ان کے گھروں میں جمعے کو بریانیاں نہیں پکی, ان کے گھروں میں ناشتے میں پائے اور چھولے نہیں آئے. انہوں نے گزارا کیا, لیکن زندگی ان کی بھی گزر گئی, ان کی بھی گزر گئی. وہ بھی مٹی میں چلے گئے, وہ بھی مٹی میں چلے گئے. جنہوں نے اچھا کیا وہ کامیاب ہو گئے, جنہوں نے برا کیا وہ ناکام ہو گئے. جنہوں نے برا کیا وہ ہزاروں سال بھگتیں گے, جنہوں نے اچھا کیا وہ کروڑوں سال اس کا انعام پاتے رہیں گے. بتائیے, جنہوں نے اچھا کیا اور یہاں کے رگڑے سہتے رہے, یہاں کی تکلیفیں سہتے رہے, لیکن حلال کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھا, انہوں نے اچھا سودا کیا برا سودا کیا؟ بتائیے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ تارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ تارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. سکندر وہ شخص ہے کہ جس نے ساری زندگی شکست دیکھی نہیں. اس کا نصیب ایسا تھا کہ اس نے شکست دیکھی نہیں. فتح 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 فتح, جو لشکر آیا زیر, جو لشکر آیا زیر, جو لشکر آیا زیر. ایسا نصیب تھا اس کا. لیکن خواجہ مجذوب کہتے ہیں جس نے ساری زندگی شکست نہیں دیکھی, اسرائیل کے سامنے وہ بھی شکست کھا گیا. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ تارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. جب ان کا سامنا ہوا نا, وہاں اس کی کچھ نہیں چلی. 30 سال کی عمر کا نوجوان تھا وہ. کتنی عمر تھی اس کی؟ 30 سال کی. 30 سال کی عمر میں ایڑیاں رگڑتا 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 دنیا کو ایک خاموش پیغام دیتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا, دنیا سے گیا کہ یہ جو لشکر ہے نا, اس لشکر سے کوئی نہیں جیت سکتا. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ تارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. پتہ نہیں کتنے لوگ کتنی حسرتیں سینوں میں لے کے مر گئے, حسرتیں پوری نہیں ہوئی, زندگی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر, آپ بیزار تو نہیں آ رہے اگر دیر ہو جائے تو, اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو بیزار تو نہیں آ رہے نا؟ ہاں بیزار نہ ہونا, ہاں بیزار نہ ہونا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا. کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کی حسرتیں ان کے سینوں میں رہ گئیں. انسان کے نفس میں اللہ نے اتنی گنجائش اور وسعت رکھی ہے کہ اگر اسے حضرت نوح علیہ السلام والی عمر بھی مل جائے اور روزانہ اس کی 1,00,000 خواہشات پوری ہوں, عمر ملے 1000 سال, عمر ملے 1000 سال, اور خواہشات روزانہ پوری ہوں 1,00,000, تو 1000 سال میں کتنی پوری ہوں گی؟ مگر نفس میں اتنی وسعت ہے کہ یہ 1000 سال بیت جائیں گے, خواہشات ابھی بھی کچھ باقی رہ جائیں گے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے, لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان. اگر کسی آدم کے بیٹے کو سونے کی پوری وادی دے دی جائے نا, وادی, وادی سمجھتے ہیں؟ وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے نا, اس کو, وہ بہت بڑا ہوتا ہے, وہ بہت بڑا ہوتا ہے, بہت بڑا گیپ ہوتا ہے.
اگر یہ پوری وادی سونے سے بھر کر کسی ایک کو دے دی جائے کہ بھئی یہ سونا سارا آپ کا ہے، تو وہ کہے گا لأحب ان یکون لہ وادیان، یا اللہ ایک اور بھی۔ کم وقت اتنا کرے گا کیا؟ تو کھائے گا 2 روٹیاں، یہ تو قیامت تک کی نسلوں کے لیے کافی ہے وادی۔ کہے گا نہیں ایک اور۔ اتنی وسعت ہے نفس کے اندر۔ تو خواجہ مجذوب کہتے ہیں اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ کتنی حسرتیں سینے میں لوگ لیے قبروں میں چلے گئے، کتنے ارمان اور آرزویں سینے میں لے کے قبروں میں چلے گئے۔ زندگی ختم ہوئی لیکن ان کی خواہشات ختم نہیں ہو سکی۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جس مال پہ انہیں غرور تھا، جس پیسے کی انہیں اکڑ تھی، جن گاڑیوں پہ انہیں فخر تھا، جن بنگلوں پہ انہیں ناز تھا، آج وہ سارے یہاں ہیں۔ جا کے قبریں کھول کے دیکھو ان کا کیا شروع ہو پڑا ہے۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جگہ ہے میرے بھائی، یہ تماشا نہیں ہے، یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ گھومیں پھریں کھائیں پئیں مزے کریں ناچیں گائیں۔ یہ پکنک پوائنٹ تھوڑی ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 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 پیٹوں سے نکل رہے ہیں، قبروں میں جا رہے ہیں۔ جہاں ڈلیوریاں ہو رہی ہیں وہاں تدفینیں بھی ہو رہی ہیں، جہاں مبارکبادیں بانٹی جا رہی ہیں وہیں مسجدوں میں اعلانات بھی ہو رہے ہیں جنازوں کے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو عبرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس سے سبق لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے۔ کیسے شان والے جن کے کپڑوں پہ کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، وہ بیچارے مٹی میں چلے گئے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، جن کو سارے جانتے تھے آج انہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے۔ یہ جتنے اس وقت سوشل میڈیا پہ ہیرو بنے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ جن کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ جن کے سبسکرائبر ہیں، سب سے زیادہ جن کے ویوز ہیں، سب سے زیادہ جن کے فالوورز ہیں، انہوں نے بھی بے نام و نشان ہونا ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے۔ یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کتنی نسلوں کو اپنا تعارف کرائیں گے، آخر ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکان کیسے کیسے۔ ان کے بڑے بڑے گھر تھے، لاہور میں انہوں نے الگ بنایا ہوا تھا، پشاور میں الگ بنایا ہوا تھا، کراچی میں ان کا الگ گھر تھا، کوئٹہ میں الگ گھر تھا، اسلام آباد میں ان کی الگ کوٹھی تھی، لیکن آج وہ لا مکان ہے، آج وہ لا مکان ہے، حالانکہ وہ مکین تھے۔ مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ خواجہ صاحب کی الفاظ تو دیکھیں کیسے ہیں، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے،
آسمانوں کی طرح انہیں سر اٹھا کے دیکھا جاتا تھا، اتنے اونچے لوگ تھے کہ ان کو یوں دیکھا جاتا تھا، مگر زمین انہیں کھا گئی، ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں، ان کا خون سب کچھ کھا پی گئی۔ آج ان کی قبروں میں بھی ان کے کوئی بقایا جات نہیں ہے، مٹی ہی مٹی ہے۔ مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اتنی واضح باتیں بھی کوئی نہ سمجھے تو معلوم ہوتا ہے اس کے دل پہ تالا ہے۔ اتنی واضح صدائیں اللہ کی نہ سنے، معلوم ہوتا ہے اس کے کان میں ڈاٹ ہیں۔ اتنی واضح مثالیں جو نہ سمجھے، معلوم ہوتا ہے اس کی عقل پہ پردہ آ گیا ہے۔ اور ہاں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے عقل پہ پردہ آتا ہے۔ جب انسان حرام دیکھتا ہے نا، حرام دیکھتا ہے تو اسے اللہ کی قدرت پر نظر نہیں آتی۔ اوروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں والوں کو اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی، وہ اندھے ہوتے ہیں۔ ننگے بدن دیکھنے والوں کو کہیں اللہ کا نور نظر نہیں آئے گا، کہیں اللہ کی کبریائی نظر نہیں آئے گی، کہیں اللہ کی عظمت نظر نہیں آئے گی۔ لیکن جن کی نگاہیں حرام سے جھکی ہوئی ہوں، بچی ہوئی ہوں، انہیں ہر چیز میں اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اگر یقین کا نور تمہارے پاس ہو اور تم نے اسے سیاہکاریوں سے ضائع نہ کیا ہو اور تم نے گناہ کر کر کے اس شمع کو بجھا نہ دیا ہو، تو پوری زمین میری نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اور تم اپنے وجود ہی میں غور کرتے تو مجھے پہچان لیتے۔ افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہو، اندھے ہو گئے ہو؟ افلا تبصرون، لہجہ دیکھو کیسا ہے۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ تمہیں مٹی سے نکلتے ہوئے درخت، مٹی سے نکلتے ہوئے سبز پودے، بکری کے تھنوں سے نکلتا ہوا صاف ستھرا دودھ، روزانہ نکلتا سورج اور ڈوبتا سورج، اور گرمیاں اور سردیاں اور بہاریں اور خزائیں، تمہارا اپنا بڑھتا ہوا وجود، کبھی ویٹ گھٹ رہا ہے، کبھی ویٹ بڑھ رہا ہے، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کبھی بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، کبھی شوگر ہائی ہو رہی ہے، کبھی شوگر لو ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے نیند کا ٹائم آتا ہے، ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے لاش ہے، پھر چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں۔ کھاتے کیا ہیں، نکلتا کیا ہے، پیتے کیا ہیں، نکلتا کیا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کسی کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ اپنا ہے، کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں یہ پرایا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں نا۔ پاگل کو پتا چلتا ہے کہ کون ہے؟ پاگل کو پتا نہیں چلتا۔ پاگل آدمی کو اپنے پرائے کا پتا نہیں چلتا۔ کسی کو پتا چل رہا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ پرایا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے نا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ تم دیکھتے نہیں ہو، اندھے ہو گئے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ ہمارا معاشرہ اس عنوان سے نا آشنا ہے۔ ہمارے معاشرے نے پیسے کا بھوت ایسا سوار کیا ہے کہ اب پیسہ ہی خدا بن چکا ہے۔ لوگ جیتے ہیں پیسے کے لیے، مرتے ہیں پیسے کے لیے، محنت کرتے ہیں پیسے کے لیے، روتے ہیں پیسے کے لیے،
ہنستے ہیں پیسے کے ملنے پر، کو پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک قصہ سناتے ہیں، آپ بھی سن لیجئے پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، اے دنیا میں مال کی دوڑ لگانے والوں اور پیسے کے پیچھے دیوانے بن جانے والوں، آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں۔ کس کا؟ عام آدمی کا نہیں، اس کا جو کلیم اللہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، آؤ میں تمہیں قصہ سناؤں موسیٰ علیہ السلام کے کزن کا۔ فبغى علیہم، اس کو دیا تھا پیسہ، وہ باغی ہو گیا۔ اور کتنا پیسہ دیا تھا؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کو اتنا پیسہ دیا تھا، پیسوں سے مراد کاغذ کے نوٹ نہیں ہے، پیسے سے مراد سونا اور چاندی ہے، اصل کرنسی یہ ہے۔ اس کو اتنا سونا چاندی دیا تھا کہ جن خزانوں میں اس کا سونا چاندی تھا، ان خزانوں کو دروازے تھے، اس پر تالے تھے، ان تالوں کی صرف چابیاں 70 خچروں پہ لادی جاتی تھیں۔ کون بنے گا بھائی اتنا مالدار؟ کوئی بن سکتا ہے کیا؟ اتنا مالدار کون بنے گا؟ اتنا تو بل گیٹس بھی نہیں ہے۔ خزانے سے مراد کمرہ، خزانے سے مراد کمرہ، کمرے میں کتنا سونا سمائے گا؟ اور اتنے کمرے کہ ان کے صرف تالوں کی چابیاں 70 خچروں پر۔ ایک خچر کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ 2 من تو اٹھا لیتا ہے نا، 2.5 من کی پوری تو خچر اٹھا لے گا، 70 خچروں پہ کتنی چابیاں اٹھیں گی؟ تو جب چابیوں کا وزن یہ ہے تو تالے کیا ہوں گے، دروازے کیا ہوں گے، ان میں رکھا ہوا سونا کیا ہوگا؟ کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا نا۔ یعنی یہ ٹاپ کا مالدار تھا۔ فبغى علیہم، باغی ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام سے اس نے دشمنی مول لے لی، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کرنا شروع۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا، زکوٰۃ دینی ہے۔ اس نے کہا زکوٰۃ کائے گی؟ یہ پیسہ تو میں نے اپنی مہارت سے کمایا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال کوئی مجھے کسی نے دیا تھوڑی ہے کہ میں نے اس کا حصہ نکالنا ہے، یہ مال تو میں نے اپنی مہارت سے کمایا ہے۔ تو کسی کو کیا پہنچتا ہے کہ اس پہ اپنی نظریں رکھے اور مجھ سے اس کا حصہ وصول کرے؟ چنانچہ اب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو کمزور کرنے کے لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کرنا شروع کی۔ جب کسی کی بات کو کمزور کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں اس کی؟ یہ تب سے چلا آ رہا ہے، یہ ابھی نئی چیز نہیں ہے، تب سے چلا آ رہا ہے کردار کشی۔ موسیٰ علیہ السلام پہ اس نے زنا کی تہمت باندھی، موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت باندھی، اور ایک رنڈی کو تیار بھی کر لیا۔ جب رنڈی سامنے آئی، موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑ گئی تو وہ کانپ گئی، کہنے لگی اس چہرے سے ٹکرانا نقصان سے خالی نہیں۔ کہنے لگی آپ بالکل سچے ہیں، اس نے پیسے دیے تھے، مجھے تیار کیا تھا مجھے۔ جب حقیقت کھلی تو حضرت موسیٰ نے بد دعا دی، اے اللہ بس اب اس کو پکڑ۔ چنانچہ زمین نے اس کو پکڑا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو بھی پکڑا، اس کے سارے خزانوں کو بھی اللہ نے اس کے اوپر رکھا، اور وہ زمین میں دھنسا، اور وہ قیامت تک دھنستا رہے گا۔ یہ واقعہ آج کے مالداروں کو اللہ نے سنایا ہے کہ مال کے نشے میں اتنے مست مت ہو جاؤ کہ حرام حلال کی تمیز نہ رہے، جائز ناجائز کی تمیز نہ رہے، خدا کا خوف نہ رہے، آخرت کی پیشی کا دھیان نہ رہے۔ اتنا پیسے کے پیچھے دیوانے مت بنے یار۔ مقدر کی روزی اللہ نے لکھی ہے، جس کے مقدر میں دال ہے اس نے دال کھانی ہے، چاہے وہ ارب پتی کیوں نہ ہو۔ وجہ پھر کوئی بیماری نہیں بن سکتی ہے۔ جس کے مقدر میں مرغن ہیں، بریانیاں ہیں، اس نے یہی کھانی ہے، چاہے کوئی اس کو زکوٰۃ کی مد میں کھلائے، اس نے یہ کھانی ہے، اس نے وہ کھانی ہے۔ نصیب کوئی کسی سے نہیں چھین سکتا، نصیب آ کے رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنی سوچ اور فکر اس زندگی کو بنانے میں صرف کریں
جو ہمیں کام آئے، جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کی ذہن سازی کریں اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں اس کی ذہن سازی کریں۔ ہمارے ماں باپ نے بچوں کو مالدار بننے کا اتنا شوق دلایا ہوا ہے، اتنا شوق دلایا ہوا ہے کہ بچے چاہتے ہیں کہ دودھ پینے، یعنی ماں باپ چاہتے ہیں کہ دودھ پینے کے زمانے میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی جاب ہو جائے، ایسا مزاج بنایا۔ پیسہ 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 پیسہ، یہ ذہن بنائیں بچے بچے کا، مرد کا، عورت کا، جوان کا، بوڑھے کا، مرنا ہے، جانا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، گزر جائے گی، فاقے میں بھی گزر جائے گی، پیٹ بھر کے بھی گزر جائے گی، کچے مکان میں بھی گزر جائے گی، پکے مکان میں بھی گزر جائے گی۔ فکر اس بات کی کریں کہ موت اچھی ہو، ایمان پر ہو، قبر اچھی ہو، روشن ہو، ٹھنڈی ہو، قیامت کے دن سرخ روئی ہو، اللہ کا سامنا ہو تو شرمندگی نہ ہو، حضور کا سامنا ہو تو حضور یہ نہ کہیں بے وفا امتی ہے، بے وفا آدمی ہے، حضور یوں نہ کہیں کہ میں نے تو اس کے لیے اتنے آنسو بہائے، ساری ساری رات رو کے دعائیں کی، اس سے اتنا بھی نہ ہوا کہ میرا گیٹ اپ ہی اختیار کر لیتا، اتنا بھی نہ ہوا اس نالائق سے۔ بے وفا آدمی ہے، بے وفا امتی ہے، اتنا بھی نہیں ہو سکا اس سے کہ یہ جھوٹ ہی چھوڑ دیتا، بد اخلاقیاں چھوڑ دیتا، اذان سن کے مسجد میں آ جاتا۔ چلو بلال کی طرح اگر یہ رگڑے نہیں کھا سکتا تھا، کمزور تھا، تو اذان سن کے مسجد میں تو آ سکتا تھا نا، داڑھی تو رکھ سکتا تھا، سر پہ ٹوپی تو رکھ سکتا تھا، گالیاں دینا تو چھوڑ سکتا تھا، اور ان کی دل آزاریاں تو چھوڑ سکتا تھا۔ اگر حضور نے کہہ دیا کہ جو تم کر سکتے تم نے تو وہ بھی نہیں کیا، تم کیسے بے وفا امتی ہو، تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ اور اگر سرکار نے منہ موڑ لیا تو پھر ان کے علاوہ تو کوئی دوسرا آسرا بھی نہیں ہے، قیامت کے دن ان کے سوا کوئی دوسرا آسرا بھی تو نہیں۔ نبیوں کو بھی ان کی ضرورت پڑے گی، نبیوں کو بھی ان کی ضرورت پڑے گی، ولیوں کو بھی ان کی ضرورت پڑے گی، غوثوں کو، کتبوں کو، ابدالوں کو بھی ان کی ضرورت پڑے گی۔ ساری دنیا قیامت کے دن حضور کی محتاج ہوگی، اور یہ واحد آسرا ہوں گے۔ انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ امام بوصیری فرماتے ہیں آپ ہی تو ہیں وہ، نہیں، یہ ایک بدو نے شعر کہا تھا حضور کی قبر پہ آ کے، اس نے حضور کا سلام پڑھے، پھر اس نے یہ اشعار کہے، انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ، آپ ہی تو ہیں وہ کہ جن کی شفاعت کی امید سے ہم جیتے ہیں، اس دن جس دن پل صراط پہ پاؤں پھسل رہے ہوں گے، ماں باپ، رشتہ دار، کوئی ولی بھی کام نہیں آئے گا، اس دن آپ کی شفاعت کی ہمیں امید ہے۔ آپ وہی ہیں جن کی شفاعت کی امید پہ ہم جی رہے ہیں۔ اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو کیا ہوگا اس دن؟ اس لیے کم از کم اپنے نبی والا گیٹ اپ تو اختیار کر لیں، ظاہر تو ویسا بنا دیں۔ کیا حضور سے زیادہ اچھا ظاہر کسی کا ہو سکتا ہے؟ کیا حضور سے زیادہ اچھا گیٹ اپ کسی کا ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، لیکن عمل کچھ اور بتاتا ہے۔ اگر آپ دل سے اس کو تسلیم کر رہے ہوتے کہ حضور کا گیٹ اپ سب سے اچھا، تو آپ کے چہروں سے داڑیاں کیوں غائب ہیں؟ آپ کے سر ننگے کیوں ہیں؟ آپ کی زبانوں پہ جھوٹ کیوں ہے؟ آپ کی زبانوں پہ گالیاں، بد اخلاقیاں، بدتمیزیاں کیوں ہیں؟ آپ نے حضور کا لباس کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اگر سب سے اچھا گیٹ اپ حضور کا ہے تو آج تک جو کیا اس پہ توبہ کریں، آئندہ نیت کریں کہ یا اللہ اب ہم تجھے راضی کریں گے، تیرے نبی کو راضی کریں گے،
تیری مان کے چلیں گے، تیرے نبی کی مان کے چلیں گے، اور اپنی کوئی ناجائز خواہش کی وجہ سے آپ کو، آپ کے نبی کو ناراض نہیں کریں گے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ پچھلی زندگی پہ سچی توبہ کر لیں اور آئندہ نیت کریں کہ بس اب میں نے مسلمان بن کے رہنا ہے، دنیا کو اچھا لگوں یا دنیا کو برا لگوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ کو اچھا لگوں، حضور کو اچھا لگوں، بس میری یہ آرزو، یہ میری تمنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نظروں میں اچھا کرے، اپنے نبی کی نظروں میں اچھا کرے۔ دنیا نے تو کسی کو بھی نہیں بخشنا، دنیا تو کسی سے بھی راضی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے آپ کو قیمہ بھی بنا دیں گے نا تو بھی دنیا راضی نہیں ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو اسلام سے ہی خارج کر دیں گے نا دنیا پھر بھی راضی نہیں ہوگی۔ اس لیے دنیا کو راضی کرنے کی بجائے دنیا کی نظروں میں ہینڈسم، سمارٹ اور خوبصورت بننے کی بجائے اللہ کی نظروں میں خوبصورت بنے، حضور کی نظروں میں۔ یہ سارے نوجوان اپنا گیٹ اپ تبدیل کریں، اپنے نبی کے غلام بننے کا ثبوت دیں۔ ایسا تو کم از کم بنے نا کہ کوئی غیر دیکھے تو یہ تو کہے کہ کوئی محمد کا ماننے والا ہے۔ اتنا تو ہو نا کم از کم، کم از کم اتنا تو ہو نا، بس ختم کرتا ہوں کیا، اتنا تو ہو نا کم از کم کہ کوئی غیر دیکھے تو کہے یہ کوئی مدینے والے کا ماننے والا ہے۔ ہم نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، آثار بھی مٹا دیے، نشانیاں بھی مٹا دیں، کپڑے ہی جھاڑ دیے ہم نے تو تاکہ کوئی نشانی باقی نہ رہے، داڑیاں کاٹ دیں، مونچھیں بڑھا دیں، کرتے شلوار چھوڑ کے پینٹ شرٹ پہن لی، اور زبان کو جھوٹ کا عادی، گالیوں کا عادی، بدتمیزی کا عادی، بد اخلاقی کا عادی، گھروں میں بیچتی، باہر بیچتی، ہر ایک کی بیچتی۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کے اخلاق نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی دے جو اللہ کو پسند ہے، وہ زندگی دے جو حضور کو پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔